السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ ایک نعرہ ہم نے بہت عرصہ پہلے سنا تھا، اب وہ دوبارہ لگانے کو دل کر رہا ہے، اور وہ نعرہ ہے کہ جناب نمی خبر آئیے ساد رضوی ساڈا پائیے۔ یہ جو 3-4 روز پہلے تک کالعدم تحریک لبیک جناب بھارت کی ایجنٹ تھی، اور جناب بیرونی سپورٹ تھی، اور پتہ نہیں کیا تھا، اور یہ ان سے ملیٹنٹس کی طرح نمٹا جائے گا، اور بالکل ان کو سختی سے نمٹا جائے گا، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ہم نے تو القاعدہ کو دھول چٹا دی، یہ کیا چیز ہیں۔ اور اب پتہ چلا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے، جی انتخابی اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ اور پھر جناب یہ جو بکھرتی ہوئی ہوائی قسم کی حکومت ہے، اس کے اقدامات بڑے عجیب سامنے آ رہے ہیں، ان پر آپ سے بات کریں گے۔ پھر جناب اس پہ بات کریں گے کہ پنجاب پولیس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کچھ آپ کو خبریں دیں گے کہ آئی جی پنجاب نے کچھ بہت اہم فیصلے کیے ہیں اپنی ہی فورس کے خلاف کارروائی کرنے کے، اور پھر فورس نے بھی ایک خط لکھا ہے آئی جی پنجاب کو، وہ کیا خط ہے اس پر آپ سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے جی پنجاب پولیس سے۔ پنجاب پولیس کے تقریباً 400 کے قریب جوان جو ہیں وہ یہ کالعدم تحریک لبیک کا جو مارچ تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے بڑھتے مزاحمت کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوششیں کرتے ہوئے زخمی ہوئے، جبکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس سارے معاملے میں اس فیز میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پولیس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، پھر رینجرز کو لگا دیا گیا 60 دن کے لیے، اور پھر رینجرز کے ماتحت کر دیا گیا پولیس کو۔ تو ایک تو یہ آپ کو خبر دیتا چلوں کہ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے یہ جو ریلی تھی ٹی ایل پی کی، یہ لاہور سے نکلی اور پھر یہ وزیر آباد تک پہنچی، اس پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لاہور، شیخو پورہ اور گجرانوالہ پولیس کے سینئر افسران پر آئی جی پنجاب جو ہیں وہ بہت زیادہ برہم ہیں، اور ان کی اے سی آر انہوں نے کہا ہے کہ جی میں سرخ پین سے لکھوں گا۔ سرخ پین سے کسی بھی سینئر افسر کی اے سی آر کا لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مستقبل میں جو ترقی کے راستے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں، اور اس کے پورے سروس کیریئر پہ ایک بہت بڑا داغ لگ جاتا ہے۔ بہرحال اس سے اگر آئی جی پنجاب ایسا کرتے ہیں تو یقینی طور پر پنجاب پولیس کا مورال کافی ڈاؤن ہوگا، جو کہ پہلے بھی ڈاؤن ہو چکا ہے، کہ وہ بڑے پریشان ہیں کہ جی ہمارے تو اتنے بندے بھی مارے گئے، اتنے زخمی بھی ہیں، حکومت ایگریمنٹ کر کے بیٹھ گئی ہے ان کے سارے بندے چھوڑ لیں، ہمارے یہ جو اتنے لوگ زخمی ہوئے، اتنے لوگ مارے گئے، ان کے کیسز کا کیا بنے گا، یہ کیا ویسے ہی خاک میں مل جائے گا یہ سارا لہو جو پنجاب پولیس نے قربانیاں دیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ سے پہلے بھی 1-2 دن قبل بھی آپ سے بات کی تھی، لیکن آج ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ بھی جب میں آپ کو اس کی کچھ مندرجات بتاؤں گا تو وہ آپ سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا۔ یہ خط کافی طویل ہے، لیکن اس کے جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کو لکھوں گا۔ یہ خط لکھا ہے جناب 2 نومبر کو خالد نواز سب انسپیکٹر انچارج سی آئی اے اسٹاف حافظ آباد، انہوں نے یہ ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا نقشہ بیان کیا کہ وہ کہاں پوسٹڈ تھے، اور اس وقت انہوں نے مظاہرین کو کیسے روکا، کیسے ان کا مقابلہ کیا، اور کیسے جو ہے وہ بیک اپ فورس تھی وہ ان کی پیش قدمی کے باوجود اور ان کی روکنے کی کامیابیوں کے باوجود وہ چھوڑ کے ان کو بھاگ گئی۔ اور پھر لیکن جو انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں آئی جی پنجاب سے، ان میں پھر ان ساری چیزوں کا آپ مختصر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے جو پہلا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی انتہائی ضروری ہے کہ سینئر افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے جو مندرجہ ذیل امور کا جائزہ لے۔ اس میں وہ پہلے کہتا ہے کہ بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں کا تعین۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جب فرنٹ لائن فورس پرتشدد ہجوم کو روک کر اسے پیچھے دھکیل چکی تھی تو بیک اپ فورس کے افسران اور جوانوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیوں کیا۔ اور تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ کیا پرتشدد ہجوم سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا سیکیورٹی پلان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تھا۔ چوتھا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا سیکیورٹی برانچز میں کاپی پیسٹ کی طرز پر چھاپا گیا سیکیورٹی پلان قابل عمل تھا۔ 5ویں نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن فورس کے 50-60 اہلکاران کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ داران کے خلاف محکمانہ اور فوجداری کارروائی کی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے، اس کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی چیز جو بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ میں زخمی تھا، اور پھر اگلے روز زیر دستخطی کے زخموں کی تکلیف میں اس وقت اضافہ ہوا جب نیشنل میڈیا سے پتہ چلا کہ 2 ماہ کے لیے پولیس فورس کو
اس رینجرز کے ماتحت کر دیا گیا ہے جو سعدکی ناکہ پر ایک بھی شیل فائر کیے بغیر اپنے افسران سمیت بھاگنے والوں میں سر فہرست تھی۔ میں نے اس خبر پر بحیثیت ممبر پنجاب پولیس انتہائی تذلیل محسوس کی اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تذلیل کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ آپ کو سچویشن ایک نظر آ رہی ہے کہ اس وقت پنجاب پولیس کے اندر سچویشن کیا ہے۔ ہمیں بھی بہت سارے ذرائع 3-4 دنوں سے یہ بات بتا رہے تھے کہ پنجاب پولیس کے اندر بہت زیادہ اس حوالے سے بے چینی پائی جا رہی ہے کہ جی ہم قربانیاں تو دیتے ہیں لیکن پھر جو ہے وہ ہماری قربانیاں ایسی رہ گاہ چلی جاتی ہیں۔ اس وقت یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے کہ جب پولیس جو ہے وہ براہ راست جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ آئی جی کو خط لکھ کر اپنی جو ہے ریزرویشنز ان سے آگاہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے آئی جی صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر افسران کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب ہم حکومت کی طرف۔ آج میں 2 ایسے واقعات ہوئے کہ میں تو حیران اور پریشان ہی ہو گیا۔ وہ یہ کہ جناب وزیر اعظم صاحب کے ہم تو بیان سنتے تھے کہ جناب بالکل ہم ریاست کی ریٹ قائم رکھیں گے اور یہ جس کا جب دل کرتا ہے یہ آ جاتے ہیں اور ان کو کسی صورت ہم نہیں چھوڑیں گے، اور کالعدم بھی قرار دیا انہوں نے جناب، وہ اپنی کابینہ کے اجلاس میں اس سے پہلے قرار دے چکے تھے۔ اور پھر جناب آج میں وزیر اعظم صاحب کی ایک کوئی اجلاس تھا، اس کے بعد جو ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تو میں تو پریشان ہو گیا۔ ان کا جی میں تو شروع سے ہی ان کے خلاف نہیں تھا، میں تو شروع سے ہی کہتا تھا بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ بندہ کہتا ہے خان صاحب مطلب تسی اس طرح آپ ایک دم بدل جاتے ہیں۔ بات سیدھی سی ہے کہ جی آپ کے کنٹرول میں وہ آ نہیں رہے تھے، اور پھر جناب باجوہ صاحب نے جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان کو بلا کر ان کے تھرو معاملات کو ہینڈل کیا، ورنہ آپ تو ہاتھ پاؤں بھی چھوڑ چکے ہوئے تھے اور خندقیں بھی کھود چکے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے والے تھے۔ اور آپ کے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہے، وزیر اطلاعات و نشریات حکومت کا ترجمان ہوتا ہے، وزیر اعظم کا ترجمان ہوتا ہے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ انڈیا فنڈڈ ہیں اور ان کو انڈیا سے سپورٹ مل رہی ہے، اور جناب ہم نے تو القاعدہ کو دھول چٹا دی تھی، تو یہ کیا چیز ہیں، ان سے ہم عسکریت پسند تنظیم کی طرح نمٹیں گے، اور کچھ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ اور جناب شیخ رشید صاحب بھی کبھی نرم بات کرتے تھے، کبھی سخت کرتے تھے، پھر مذاکرات کی بات کر کے غائب ہو جاتے تھے۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ جب مفتی منیب الرحمان صاحب بیچ میں پڑے تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 2000 کے قریب جو لوگ ہیں کالعدم تحریک لبیک کے جو 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کیے گئے تھے یا اور دیگر کچھ مقدمات میں، تو وہ اب تک رہا ہو چکے ہیں۔ حافظ سعد رضوی البتہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے، لیکن وہ ایک اور خبر آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نویں خبر آئی ہے خضر ساڈا پائی ہے، تو نویں خبر آ گئی جناب حافظ سعد رضوی صاحب تو پی ٹی آئی والوں کے بھائی ہیں، وہ کیسے جناب پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر ہیں اور سینیٹر ہیں اعجاز چودھری۔ اعجاز چودھری کا آج ایک بیان آیا ہے کہ جناب جب سعد رضوی رہا ہو کر گھر آئیں گے تو میں تو پھولوں کے گلدستے لے کے ان کے گھر جاؤں گا اور ان کو مبارکباد دوں گا، رہ کے بھائی اندر کنے کیتا سی تہاڈی پارٹی دی حکومت نے کیتا سی بھائی جی۔ اور پھر وہ عدالتوں کے کہنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑ رہے تھے اور بار بار اپیلیں بھی کری جاتے۔ خیر وہ اب وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم ان کے گھر پھول لے کے جائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آگے الیکشن آ رہا ہے اس میں بھی جو ہے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ بھائی جان پہلے تسی پتہ کر لو، تو آپ نے ان کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے، آپ ابھی کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کریں گے، تو آپ تو مطلب ٹوٹل کنفیوز لوگ ہیں۔ پہلے بھی وزیر داخلہ کے بیان سن کے بندہ حیران ہوتا رہتا تھا کہ جی ہم نے ان کو کالعدم قرار دیا ہوا لیکن بین نہیں کیا ہوا، تو پتہ نہیں سپریم کورٹ میں ریفرنس نہیں بھیجا کہ پتہ نہیں کیا نہیں کیا ہو، میڈیا کے اوپر پابندی لگاتے ہیں یہ کالعدم ہے ان کو یوں نہ کرو وہ نہ کرو، خود آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا، پھر آپ ان سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، پھر آپ ان کے گھر پھول بھی لے جانے کی بات بھی کرتے ہیں، پھر جناب آپ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن بھی آپ نے ان کے ساتھ مل کے لڑنا ہے، تو بھائی جی بندہ یہ کیا کہہ سکتا ہے کہ یا منافقت تیرا یا اثر ہے۔ ویسے یہ اپنے شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ 2-3 دن سے کہیں غائب ہے، کہاں غائب ہے آپ بھی پتہ کریں، ہم بھی پتہ کرتے ہیں۔ اب تک کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔